عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 42-43 یعنی 40/2 42 اور 43، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 42، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہودیوں کی طرف مخاطب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب یہودیوں کی طرف ہے۔ یہودیوں کا یہ شیوا تھا، یہ شعار تھا کہ وہ حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور جو سچی بات ہوتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے، اور اس کے اگینسٹ میں جو جھوٹی بات ہوتی تھی وہ لوگوں کے سامنے پھیلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات سے ان لوگوں کو منع کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ ابھی یہ حق ہے، اس میں ایک جھوٹی بات بھی ملا رہے ہیں۔ دین اسلام حق ہے، ایک جھوٹی بات بھی ملا دیا اور ملا کر کے ایک پورا جو ہے حساب کتاب بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کہا کہ جھوٹی بات کو سچ بات کے ساتھ مکس مت کرو اور سچی بات کو چھپاؤ مت، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، اس کے باوجود تم سچ کو چھپاتے ہو۔ یہودیوں کے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مدینے کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہودی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی ہیں اس طرح سے جانتے تھے جیسے آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے چھپایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور سچی بات کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ امام ضحاک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا یہی معنی ہے کہ سچ کو جھوٹ سے مت ملاؤ اور سچی بات کو مت چھپاؤ۔ امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یہودیت کو اور عیسائیت کو اسلام کے ساتھ مت ملاؤ، کیونکہ یہ بات تم لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جو اصل دین ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ جو یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا دین ہے۔ لہذا حق بات جب تم جان رہے ہو تو اس کو چھپاؤ مت، جو اصل بات ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ قرآن کریم کے اندر جو بعض آیات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص قوم کو مخاطب کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آیت کریمہ بس اسی خاص قوم کے لیے نہیں، اگرچہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان آئیں گے سبھی کے اوپر یکساں لاگو ہوگا، جتنی بھی جماعتیں آئیں گی سبھی کے اوپر یکساں لاگو ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے یہودیوں کو کہا ہے ویسے ہی مسلمانوں کو بھی کہا ہے کہ حق بات کو مت چھپائیے، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کیجیے۔ دین اسلام ایک خالص دین ہے، اس میں فرقہ پرستی کو مت ملائیے، اس میں فرقہ بندی کو مت ملائیے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ اصل جو دین ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں موجود ہے۔ لہذا مسلمانوں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سچائی کے ساتھ جھوٹ بات کو ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش مت کرو۔ حق بات اللہ کا کلام ہے اور حق بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو چھپا کر کے من مانی اور من موجی اور دل پسند والی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش مت کرو۔ جب پیش کرنا ہو اللہ کا کلام پیش کرو، جب پیش کرنا ہو نبی کا فرمان پیش کرو۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے آیت نمبر 43، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن آیت کا جو خطاب ہے یہودیوں کو بھی ہے مسلمانوں کو بھی ہے، دونوں کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے دیکھیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔
یہ جو نماز ہے اور یہ جو زکوٰۃ ہے ہر دور میں دین اسلام کا رکن رہا ہے. ہر دور میں دین اسلام کا جو رکن رہا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ. یہودیوں کے ہاں بھی نماز اور زکوٰۃ دونوں تھی، لیکن یہودی لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، ان کی نماز کے اندر رکوع بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہ جو یہودی لوگ تھے یہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، نماز باجماعت ادا نہیں کرتے تھے، اور زکوٰۃ کو ان لوگوں نے بند کر دیا تھا. اس کے مقابلے میں لوگوں سے سود لینا شروع کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اے یہودیوں اب سن لو، تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ تم کو اب نماز پڑھنا ہے. مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں اب ان کے ساتھ تم کو نماز پڑھنا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کو نماز قائم کرنا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے اندر نماز قائم کرنا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نماز بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر میں بھی نہیں پڑھنا ہے اور جماعت کا وقت ٹال کے بھی نہیں پڑھنا ہے. یاد رکھیے یہ جو باجماعت نماز ہے یہ ہماری امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فرض ہے، اور اس انداز میں فرض ہے کہ اگر بغیر عذر شرعی کے کوئی نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی کے چھوڑتا ہے، تو علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ کبیرہ گناہ، لیکن نہیں، علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق ایسا آدمی جو بغیر عذر شرعی کے نماز کو قائم نہیں کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ٹال کر کے پڑھتا ہے، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم کے اندر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین. دیکھو نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. یعنی نماز کو قائم کرنا ہے باجماعت. قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو. اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہماری اپنی زبان ہے، وگرنہ عربی کے اندر اور اسلام کا جو ٹیکنیکل ورڈ ہے نماز کے لیے اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو. اور نمازوں کو کیسے قائم کیا جائے گا؟ ابھی جب فرض جماعت شروع ہوتی ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. اب آپ لوگ آ جائیے. قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، اب آپ لوگ آ جائیے. یہ ہے نماز قائم کرنا باجماعت. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین. دیکھو نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. قرآن کریم میں اما پڑھا ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کر کے رکھا ہوگا. ایک آیت کریمہ ہے اما پارہ میں، سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بہت سارے لوگ ابھی گھروں میں پڑے ہوں گے اپنے بستروں پر، ان کو نیند نہیں ٹوٹتی ہے کیونکہ بیچارے بہت تھکے ہوتے ہیں. صحابہ کرام تو تھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ بستر پر پڑے تھے ایک دم. لیکن ابھی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں پڑے ہوں گے کیونکہ ان کو فجر کے وقت جو ہے نا ان کو نیند نہیں کھلتی ہے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، وہ تھکے ہوتے ہیں بیچارے، پیر میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتے ہیں ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے. کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، غیر نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے. جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے. کیسے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. سامعین کرام بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اس کی تفسیر دو طریقے سے کیا ہے، اس کی دو تفسیر ہے اور دونوں ہی تفسیر صحیح ہے. پہلی تفسیر یہ ہے کہ نمازوں کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو نمازوں کو جو ادا کرنے کا طریقہ ہے اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے
اس سے بے رغبتی برتتے ہیں، ویسے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ غفلت کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ اور دوسرے نمازوں سے غفلت برتنے والے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ابھی فجر کا وقت ابھی نہیں پڑھیں گے، نیند جب پوری ہو جائے گی تو وہ آرام سے اٹھیں گے اور اٹھ کر کے جا کر کے نماز ادا کریں گے، ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، جن کا علم، جن کا تقوی اور جن کی پرہیزگاری اور جن کی فقاہت پوری دنیا کے اندر مسلم ہے، کیا اہل حدیث اور کیا غیر اہل حدیث، سبھی لوگوں نے ان کے علم کا، ان کے فضل کا، ان کے تقوی کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات کو سوتا ہے اور فجر کے وقت وہ نہیں اٹھتا ہے، آرام سے اپنی نیند کو پورا کرنے کے بعد 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز ادا کرتا ہے، اس آدمی کا دین اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ تم رکوع کرو۔ یقینی طور پر آپ لوگ بہت مبارکباد ہیں جو مسجد کے اندر بھی فجر کی نماز میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس عمل کے اوپر ہمیشہ کی برتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ مسجد میں آ کر کے امام کے پیچھے مسلمانوں کے ساتھ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، متفقون علیہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتلاؤ، اگر کسی کے دروازے کے اوپر نہر جاری ہو اور اگر وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ اس کے جسم پر کوئی میل نہیں ہوگا۔ کہا کہ یہی پانچوں نمازوں کی مثال یہی ہے کہ جو آدمی ان 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، حفاظت نہیں کرتا ہے کیا مطلب؟ ابھی عصر کا وقت ہے تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، فجر کا وقت ہے تو نیند میں پڑے ہوئے ہیں، عشاء کا وقت ہے تو بڑی تھک کر کے آئے ہیں، ابھی نہیں جائیں گے، دفیں کسی طرح سے پڑھ کے گھر میں ہی سو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد، سنن الدارمی، سنن بحقی اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے؟ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ وقت ہوتا ہے مسجد میں جاتا ہے، باجماعت نمازوں کو ادا کرتا ہے، جب نماز ادا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے نور، اس کے لیے برہان اور اس کے لیے نجات ہوگا قیامت کے دن۔ نور بھی ہوگا، برہان بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی قیامت کے دن۔ اور جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، کبھی نماز پڑھا کبھی نہیں پڑھا، موقع ملا تو مغرب میں آ گئے، موقع ملا تو ظہر میں آ گئے، موقع ملا تو عشاء میں آ گئے اور نہیں موقع ملا تو کسی میں نہیں آئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن نہ تو نور، نہ تو برہان اور نہ ہی نجات، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو باغی لوگ اس روئے زمین پر گزرے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے میرے معزز دوستو، نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا مطلب؟ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔